قرآن مجید کو ہم نے نازل کیا اور اس کی حفاظت کے بھی ہم ہی ذمہ دار ہیں۔ مسلمان شروع سے کہتے آئے ہیں کہ ہماری کتاب محفوظ ہے اور کافروں کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں بن پڑتا تھا۔ ایک دفعہ جرمنوں نے یہ سوچا کہ بھئی مسلمانوں کے اس دعوے کو بھی توڑنا چاہیے۔ پوری دنیا میں لاکھوں جگہ قرآن مجید پرنٹ ہو رہا ہے، تو کہیں نہ کہیں تو کوئی نقطے کی زیر زبر کی غلطی ہوگی نا، فرق ہوگا۔ تو انہوں نے $100 ملین اس کے لیے مخصوص کیے اور میونخ یونیورسٹی جرمنی میں ہے، اس میں ایک ڈپارٹمنٹ بنایا اور اس ڈپارٹمنٹ کا کام تھا قرآن مجید کی حفاظت کو جانچنا۔ انہوں نے اپنی ایمبیسیز سے رابطہ کیا اور انہیں کہا کہ جی ہمیں مختلف ملکوں کے مختلف شہروں کے کتب خانوں سے قرآن کی ایک ایک کاپی بھیج دیں۔ چنانچہ میں مثال دے رہا ہوں، فیصل آباد سے ایک کاپی جا رہی ہے، لاہور سے جا رہی ہے، کراچی سے جا رہی ہے، پشاور سے جا رہی ہے۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ جب اتنی مختلف جگہوں سے چھپے ہوئے قرآن آئیں گے تو کسی میں تو کوئی نہ کوئی فرق نکل آئے گا نا۔ انہوں نے قرآن مجید کی 40,000 کاپیاں اکٹھی کی، 2-4 کی بات نہیں، 40,000 کاپیاں انہوں نے اکٹھی کی۔ پھر انہوں نے 200 بندے متعین کیے اور 200 بندوں کو ایک ہال میں بٹھایا، سکرین کے اوپر ایک صفحہ دکھاتے اور پھر لائٹ کے ذریعے ان کو کہتے کہ بھئی ایک ایک لفظ، اس کا ایک ایک حرف اور ایک ایک نقطہ، اس کو ملاتے جائیں۔ یہ لفظ ایسے ہے، کوئی کمی بیشی تو نہیں، یہ لفظ ایسے ہے، ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف اور ایک ایک نقطے کو جانچتے جانچتے 200 بندوں نے 2 سال لیے 40,000 نسخوں کا آپس میں تقابل کیا، کسی میں ایک نقطے کا فرق بھی نظر نہ آیا۔ تو وہ کہنے لگے کہ واقعی مسلمانوں کی جو کتاب ہے یہ بہت محفوظ کتاب ہے، اس میں غلطی کوئی قرار نہیں پکڑ سکتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک اس قرآن مجید کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ اب ذرا اس آیت کے اوپر غور کیجئے۔ اِنَّا، اس کا ترجمہ ہوتا ہے ہم نے، اور نحنو کا بھی ترجمہ ہے ہم نے، اور نزلنا کا بھی ترجمہ ہے ہم نے۔ تو پڑھنے والا حیران ہوتا ہے یا اللہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ہم نے یہ 3 دفعہ اس کو تکرار میں حکمت کیا ہے؟ تو مفسرین نے اس کا بھی جواب دیا۔ مفسرین نے کہا کہ یہ شاہانہ کلام ہے اور شہنشاہ حقیقی عظیم سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں۔ انا، ہم نے، نحنو، ہم نے، نزلنا، ہم نے، مطلب اس کا یہ ہے ہم نے، ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا اور اس کی حفاظت کے بھی ہم ہی ذمہ دار ہیں۔ کیا شاہانہ انداز میں اللہ رب العزت نے خطاب فرمایا۔ تو اب پروردگار عالم جب اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ قرآن مجید کی یہ ہارڈ کاپی 1400 سال سے آج تک دنیا کے اندر محفوظ حالت میں موجود ہے۔ ایک دن ایسا نہیں، ایک رات ایسی نہیں دنیا میں گزری کہ کوئی کہے جی کہ دنیا میں قرآن پاک نہیں تھا، بلکہ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ اگر کوئی پوری دنیا کے قرآن مجید کو دنیا سے غائب کر دے، آگ لگوا دے، ختم کر دے، تو جو حفاظ قرآن مجید ہیں وہ اپنی یادداشت سے پھر پورے قرآن مجید کو شروع سے لے کے آخر تک دوبارہ لکھوا سکتے ہیں۔ اللہ نے اس کو ایسے محفوظ کروا دیا۔
سب سے پہلے جو پرنٹنگ پریس پہ قرآن چھاپا گیا تو رشیا کا ایک شہر ہے لینن گراڈ، اس میں چھاپا گیا۔ کازان رشیا کا ایک بڑا شہر ہے، وہاں کے عالم تھے، ان کا نام تھا حمزہ بے رحمت اللہ علیہ، تو انہوں نے سب سے پہلے اس کو چھاپے خانے میں چھپوایا۔ اس سے پہلے یہ ہاتھوں سے لکھا جاتا تھا، مطبوعہ نہیں ہوتا تھا، مخطوطہ ہوتا تھا۔ انہوں نے سب سے پہلے اس کو چھاپے خانے پہ چھاپا، پھر اس کے بعد جرمنی میں ہیمبرگ ایک سٹی ہے، اس کے اندر یہ پھر چھاپے خانے پہ چھپا، اور پھر پوری دنیا میں یہ پرنٹ ہونا شروع ہو گیا۔ آج ہمارے پاس قرآن مجید مطبوعہ شکل میں موجود ہے، اور پوری دنیا میں کوئی ایسا شہر نہیں جہاں مسلمان موجود ہوں اور ان کے پاس قرآن مجید موجود نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کو سچ کر دکھایا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس قرآن مجید کو نازل کیا اور اس کی حفاظت کے بھی ہم ہی ذمہ دار ہیں۔ یہ تو قرآن مجید کی حفاظت کا ایک طریقہ تھا، ہارڈ کاپی کی شکل میں، اور دوسرا طریقہ تھا سافٹ کاپی کی شکل میں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے حافظ تیار کیے، کچھ بچوں کے دل میں قرآن مجید کی محبت ڈال دی، کچھ ماں باپ کے دل میں ڈال دی۔ کہیں ماں باپ نے بیٹے کو کہا کہ بیٹا حافظ بنو، ہماری بڑی چاہت ہے، تو ماں باپ کی تمنا کو دیکھ کے بچے نے ارادہ کر لیا میں حافظ بنتا ہوں، اور کہیں پر بچے میں خود حافظ کا شوق تھا تو بچے نے کہا کہ امی میں نے حافظ بننا ہے۔ اب یہ دلوں میں محبت کس نے پیدا کی؟ اللہ نے پیدا کی۔ چنانچہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے قرآن مجید حفظ کرتے ہیں، اور اللہ نے احسان یہ فرمایا کہ قرآن مجید کا حفظ کرنا آسان کر دیا۔ اتنی بڑی کتاب پوری دنیا میں کوئی اور ایسی نہیں جس کا کوئی حافظ دنیا میں ملتا ہو۔ قرآن مجید اتنی موٹی کتاب ہے اور اس کے حافظ موجود ہیں۔ جن دنوں میں امریکہ میں مقیم تھا تو میرا بڑا بیٹا حبیب اللہ، اس کے آخری 5-10 پارے رہ گئے تھے، تو وہ شام کے وقت اپنے 2 پارے کی منزل مجھے سنایا کرتا تھا۔ میں ٹیبل کے اس طرح بیٹھ جاتا تھا، مجھے اپنے کام بھی کرنے ہوتے تھے، اور میں اس کی منزل سنتا تھا، وہ ٹیبل کے اس طرح بیٹھ کے سناتا رہتا تھا۔ ایک پادری تھا جس کے دل میں اللہ نے محبت ڈال دی تھی، اور وہ اس عاجز کا بیان سننے کے لیے ہر جمعے آتا تھا۔ وہ کہتا تھا میں چونکہ بہت نامور پادری ہوں تو میں مسجد کے اندر تو آ نہیں سکتا، آپ اپنی پارکنگ لاٹ کے اندر سپیکر لگوا دیں، میں اپنی بیوی کے ساتھ پارکنگ لاٹ میں گاڑی کھڑی کر دوں گا، اور گاڑی میں بیٹھے بیٹھے آپ کا بیان سن کے واپس آ جایا کروں گا۔ تو ہم نے مسجد کے باہر پارکنگ لاٹ میں ایک چھوٹا سپیکر لگوا دیا تھا، وہ گاڑی کھڑی کر کے وہاں بیان سنتا، اپنے نوٹس لکھتا اور پھر چلا جاتا تھا۔ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے نرمی کر ڈال دی تھی، تو وہ کبھی کبھی ملنے کے لیے ویسے بھی آ جاتا تھا۔ اب ایک دن وہ مغرب کے بعد مجھے ملنے کے لیے آیا، تو میں اپنے مدرسے کے دفتر میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے اس کو بلا لیا۔ اب اس کے لیے منظر عجیب تھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے جس کی عمر کوئی 9 سال کے قریب ہے، اور اتنے بڑے ٹیبل کے اس طرح بیٹھا ہوا، اس نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں اور وہ پڑھتا جا رہا ہے، پڑھتا جا رہا ہے، پڑھتا جا رہا ہے، اور کہیں کہیں میں اس کو ٹوکتا، بتاتا کہ یہ ایسے نہیں، لفظ ایسے ہیں۔ اس نے پورا ایک پارہ سنا، پھر اس کے بعد اس نے مجھ سے کوشچن کیا کہ یہ کیا ہو رہا تھا۔ میں نے کہا یہ بچہ قرآن مجید کا حافظ ہے، یہ مجھے اپنا سبق سنا رہا تھا اور میں سن رہا تھا۔ کہتے ہیں مگر یہ تو قرآن مجید نہیں دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا حافظ کہتے اسی کو ہیں جو بن دیکھے قرآن مجید کو پڑھتا ہو۔ کہنے لگا مگر یہ تو بہت تیزی سے پڑھ رہا تھا۔ میں نے کہا یہی تو معجزہ ہے قرآن مجید کا کہ کوئی سوچ سوچ کے نہیں پڑھنا پڑتا۔
قرآن مجید اس طرح نقش ہوتا ہے دل و دماغ میں کہ انسان روانی کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھنا ہے. کہتے ہیں کیا یہ قرآن پورے کا ترجمہ جانتا ہے؟ میں ان کا ایک صفحے کا ترجمہ بھی نہیں جانتا. کہنے لگا جب یہ کسی کتاب کے ترجمے کو نہیں جانتا، اس کو دیکھ بھی نہیں رہا، تو یہ کیسے اس کو پڑھ لیتا ہے؟ میں نے کہا یہی قرآن مجید کا جو ہے اعجاز ہے کہ جو بندہ اس کا ترجمہ نہیں جانتا، جو بندہ اس کو دیکھتا نہیں، وہ بن دیکھے روانی کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھتا چلا جاتا ہے. تو بڑا حیران ہوا، کہنے لگے اچھا مجھے نہیں اندازہ تھا کہ مسلمانوں کے قرآن میں کہ ایسے بھی حافظ موجود ہوتے ہیں. میں نے کہا نہیں، سارے حافظ ایسے ہی ہوتے ہیں. تو کفار کے لیے یہ ایک عجیب بات تھی. یہ جو حفاظ ہیں یہ قرآن مجید کی سافٹ کاپیز ہیں. اللہ نے ان کے دماغ کو ڈسک کی طرح قرآن مجید کو منتقل کر دیا، یہ محفوظ ہو گیا ہے. اب یہ جہاں کھڑے ہوتے ہیں وہیں قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، جہاں بیٹھے ہوتے ہیں قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. ان کی میموری میں یہ محفوظ ہے. گویا ہر حافظ قرآن مجید کی ایک فلیش ڈرائیو کی مانند ہے. چنانچہ آپ رمضان شریف میں نظارے دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ آگے امام کے مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے اور وہ الحمد سے لے کے والناس تک پورے قرآن مجید کی نماز میں تلاوت کرتا ہے، اور اس کے پیچھے درجنوں کے حساب سے حفاظ کھڑے ہوتے ہیں اور کوئی اس کی غلطی کو نہیں نکال پاتے. تو دوسرا طریقہ تھا قرآن مجید کی سافٹ کاپیز، اللہ نے وہ بھی تیار کروا دی. سب سے پہلے حافظ اس دنیا میں قرآن مجید کے ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. پھر اس کے بعد خلفائے راشدین سب کے سب حافظ قرآن تھے. پھر جتنے بڑے بڑے صحابہ تھے سب یا تو مکمل حافظ تھے یا جزوی طور پہ حافظ تھے. حفاظ سب تھے. قرآن مجید ایسی محبت تھی کہ وہ تہجد میں قرآن مجید پڑھا کرتے تھے اور ان کا جی نہیں بھرتا تھا قرآن پڑھنے سے. قرآن مجید پڑھتے تھے اور لطف لیتے تھے. جس طرح نابالغ بلوغ کی لذتوں سے واقف نہیں ہو سکتا، اسی طرح جو روحانی طور پہ نابالغ ہوں وہ قرآن مجید کی لذت سے واقف نہیں ہو سکتے. لیکن جن کے دل صاف ہوتے ہیں، منور ہوتے ہیں، قرآن مجید پڑھتے ہیں تو ان کے دل کو لذت ملتی ہے. سیدنا عثمان غنی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے لو طہرت قلوبکم ما شبعتم من کلام ربکم، اگر تمہارے دل پاک صاف ہوتے تو اللہ کا قرآن پڑھنے سے کبھی تمہارا دل بھرتے ہی نہیں. سیدنا امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک رات میں پورا قرآن مجید پڑھ لیا کرتے تھے. رمضان شریف میں 63 قرآن مجید پڑھنے کا معمول تھا، ایک دن میں ایک رات میں، تو 30 ضرب 2 60 ہو گئے، اور 3 قرآن مجید وہ تراویح میں پڑھتے تھے. تو 63 قرآن مجید پڑھنے کا ان کا معمول تھا. امام شافعی رحمۃ اللہ کی زندگی میں بھی ایسے وقت گزرا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے مکہ سے مدینہ کا سفر کیا اور 16 دن لگے، اور 16 دن میں میں نے 16 مرتبہ قرآن مجید کو مکمل پڑھ لیا. اور بعض حضرات ایسے تھے جو ایک ایک آیت کو بار بار پڑھ کے کندھے مقرر کے مزے لیتے تھے. جیسے آج کل بچے چنگم منہ میں رکھتے ہیں نا تو چباتے رہتے ہیں گھنٹوں، ان کو مزہ آتا ہے. اسی طرح وہ قرآن مجید تلاوت کرتے تھے اور ایک ایک آیت پہ پڑھنے پہ مزہ آتا تھا. سیدہ شریکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری رات گزار دی. وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. ایک دفعہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار یہ آیت پڑھی ان تعذبہم فإنہم عبادک. تو صحابہ کرام کو مزہ آتا تھا ایک ایک آیت کو بار بار پڑھنے کا. جب جنگ یمامہ ہوئی تو بہت سارے حفاظ شہید ہو گئے، 600 حفاظ شہید ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فکر ہوئی
کہ اگر حفاظ قرآن اس طرح شہید ہو گئے تو پھر قرآن کی حفاظت کیسے ہوگی؟ چنانچہ جب ان کا دور خلافت آیا تو انہوں نے فوج کے جرنیل کے نام ایک خط لکھا کہ فوجی جب تو محاذ پہ لڑ رہے ہوتے ہیں جب لڑ نہیں رہے تھوڑا پیچھے ہیں تو اس وقت میں ان فوجیوں کو کہو کہ یہ قرآن مجید حفظ کیا کریں۔ تو عمر لانو کے ایک فرمان پر ہزاروں لوگ قرآن مجید کے حافظ بن گئے۔ یوں جو قرآن مجید کے حفاظ کی تعداد تھی وہ بڑھتی ہی چلی گئی۔ پھر صحابہ کے بعد تابعین، پھر تبع تابعین، یہ دور آگے چلتا رہا اور قرآن مجید کے حفظ کا سلسلہ بھی ایک نسل سے دوسری نسل تک جاری رہا۔ عام طور پر قرآن مجید کے حفظ کی جو ابتدا ہے وہ عمر 7 سال بہت اچھی ہے۔ 5 سال سے شروع کروا دیں تو بھی ٹھیک ہے، 5 سال سے پہلے نہیں کروانی چاہیے۔ کیوں؟ کہ سائنسی طور پر انسان کے بچے کا دماغ ابھی گرو کر رہا ہوتا ہے، جب اس کے اوپر ضرورت سے زیادہ بوجھ ڈال دیا جاتا ہے تو دماغ کی گروتھ میں فرق پڑ جاتا ہے۔ حالانکہ 5 سال سے پہلے چھوٹا بچہ بھی حفظ کر سکتا ہے، مگر شریعت نے جو کہا ہے نا کہ 7 سال کی عمر میں تعلیم دو تو اس میں حکمت ہے۔ ہارون رشید کے دربار میں ایک بچے کو پیش کیا گیا اور وہ بچہ قرآن مجید کا حافظ تھا۔ اتنا چھوٹا تھا کہ باپ نے کہا کہ بیٹا بادشاہ سلامت کو قرآن سناؤ۔ ہارون رشید خود بھی حافظ تھا، اس نے 5-7 جگہ سے اس کو کہا کہ قرآن پڑھو تو بچہ تو پہلے ضد کرنے لگا، پھر کہنے لگا اچھا ابو میرے ساتھ وعدہ کرے کہ مجھے گڑ کی ڈلی لے کے دیں گے پھر میں آپ کو قرآن سناؤں گا۔ تو باپ نے وعدہ کیا کہ بیٹا میں آپ کو گڑ کی ڈلی لے کے دوں گا، قرآن سناؤ۔ تو بچے نے 5-7 جگہوں سے بالکل ٹھیک ٹھیک قرآن مجید سنا دیا۔ اس کے بعد اس کے باپ نے اس کا برتھ سرٹیفکیٹ دکھایا تو اس وقت اس بچے کی عمر 5 سال تھی۔ اس کا مطلب یہ کہ اس نے 3 سال میں شروع کیا ہوگا، 2 سال میں وہ حافظ بنا اور 5 سال کی عمر میں مکمل حافظ بن گیا۔ اتنا چھوٹا بچہ، 5 سال کتنی چھوٹی عمر ہوتی ہے، تو 5 سال کی عمر کا چھوٹا بچہ بھی قرآن مجید کا حافظ بن گیا۔ عام دستور کے مطابق جو بچے ایوریج ہوتے ہیں نا ان کو قرآن مجید یاد کرنے میں 2 سال لگتے ہیں، یعنی 20 دن میں بچہ آرام سے ایک پارہ قرآن مجید یاد کر لیتا ہے۔ اگر زیادہ لائق ہے، محنتی ہے تو اس سے پہلے بھی کر سکتا ہے، اور اگر سستی ہے یا کوتاہی ہے اس کے جذبے میں تو مہینے میں بھی کر سکتا ہے، کئی مہینوں میں بھی کر سکتا ہے۔ تو ایوریج ٹائم ہے 2 سال، لیکن جو ذہین بچے ہوں گے وہ 1.5 سال میں بھی کر لیں گے، 1 سال میں بھی کر لیں گے، اور اگر بچے کے جذبے کو برقرار نہ رکھا جائے تو 3 سال 5 سال ساری عمر بھی لگ سکتی ہے۔ اب یہ بچے پہ منحصر ہے۔ اچھا، قرآن مجید یاد کرنے کے آج کل 2 طریقے ہیں۔ کچھ لوگ اس کو اسکولوں میں یاد کرواتے ہیں، یہ روضۃ الاطفال اور فلاں اور فلاں، ان میں بچے وہاں بھی حافظ بن جاتے ہیں، مگر فرق یہ ہے کہ جو بچے سکولوں میں حافظ بنتے ہیں وہ طوطے کی طرح رٹ تو لیتے ہیں، ان پر حفظ کا رنگ نہیں چڑھتا، وہ رہتے دنیا داری ہیں۔ تو ایسے حفظ کا کیا فائدہ کہ بچے کو دیکھ کے نظر ہی نہ آئے کہ یہ حافظ بھی ہے کہ نہیں ہے۔ تو سکولوں میں بچوں کا حفظ کرنا کوئی معتبر بات نہیں ہے۔ آپ نے اگر بچے کو حافظ بنانا ہے تو بچے کے اوپر حفظ کا رنگ بھی چڑھائے، اور وہ رنگ مدارس میں چڑھتا ہے۔ جب بچہ وہاں استاد کے سامنے بیٹھتا ہے، کلاس میں رہتا ہے، تو اس کے اوپر دین کا رنگ چڑھتا ہے، اس کی طبیعت میں دین کی محبت آتی ہے، اثر آتا ہے، اور یہ بچہ صحیح معنوں میں قرآن مجید کا حافظ ہوتا ہے۔ قرآن مجید کے حفظ کی آخری عمر کیا ہے؟ ساری زندگی۔
کسی عمر میں بھی بچہ قرآن مجید کا حافظ بن سکتا ہے. اگر کوئی بچپن میں نہیں بن سکا تو بڑی عمر میں ہی بن سکتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 60 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے اور انہوں نے جتنی احادیث یاد کی وہ 60 سال کے بعد کی. اگر اتنے بڑے محدث صحابی 60 سال کے بعد دین کو سیکھ سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں سیکھ سکتے؟ ہم بھی سیکھ سکتے ہیں. چنانچہ کراچی میں ایک صاحب تھے، ان کی دستار بندی تھی حفظ قرآن کی. مجھے حکم فرمایا انہوں نے کہ آپ نے آ کے میری دستار بندی کروانی ہے. میں نے عمر کے اس حصے میں یہ مکمل کیا تو میرے دل میں ان کا احترام بھی بہت تھا. ان کی یہ بھویں بھی سفید تھیں، داڑھی بھی سفید تھی، پلکیں بھی سفید تھیں، یہ جو بازو کے بال ہوتے ہیں نا یہ بھی سفید تھے. اتنا بڑھاپا تھا، کوئی 90 کے قریب کی عمر ہوگی، کوئی 1-8 سال اوپر نیچے. اس عمر میں جا کر انہوں نے قرآن مجید کا حفظ مکمل کیا. تو 5 سال کا بچہ بھی حافظ بن سکتا ہے اور 90 سال کا بوڑھا بھی قرآن مجید کا حافظ بن سکتا ہے. عام حالات میں 2 سال لگتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں نے 2 سال سے کم میں بھی قرآن مجید یاد کیا. ہمارے ہاں ایک بچی تھی، وہ ڈبل ایم اے تھی، ایم اے جغرافی اور ایم اے کیلیگرافی. وہ آئی اور اس نے کہا جی کہ میں نے حافظہ بننا ہے. مجھے حیرت ہوئی. میں نے کہا کہ حفظ کی بچیاں تو چھوٹی ہوتی ہیں اور یہ ڈبل ایم اے بچی تو 25-26 سال کی عمر کی تھی، معلمہ سے بھی شاید 1-2 سال عمر میں بڑی تھی. میں نے کہا یہ چھوٹی بچیوں کے ساتھ حفظ کیسے کرے گی؟ اپنی بیوی کو میں نے کہا کہ اس کو ترغیب دو کہ یہ علم کی کلاس میں داخلہ لے اور بخاری شریف کی طالبہ بن جائے. اس نے کہا جی مجھے چونکہ حافظہ بننے کا شوق ہے، پہلے حافظہ بنوں گی بعد میں عالمہ بھی بن جاؤں گی. ہم نے اسے داخلہ دے دیا. 7 مہینے گزرنے کے بعد مجھے بیوی نے کہا کہ وہ جو بچی آئی تھی نا جس کے حفظ کے داخلے پہ آپ نے اعتراض کیا تھا، میں نے کہا اس کا حفظ مکمل ہو گیا، اب آپ نے دعا کروانی ہے. میں نے کہا 7 مہینے میں حافظہ بن گئی؟ اس نے کہا جی. میں نے کہا ایسا تو نہیں کہ کہیں معلمہ کے برابر کی عمر کی تھی تو دوستی میں وہ اس کو سبق دیتی رہی ہو اور پیچھے سنا ہی نہ ہو، آگے دور پیچھے چوڑ والا مسئلہ نہ ہو. اس نے کہا جی معلمہ نے کہا ہے اس کو بلا کے حضرت صاحب خود منزل سن لیں. چنانچہ میں نے اس لڑکی کو بلوایا، وہ پردے کے پیچھے بیٹھی اور میں نے اپنی بیوی کو اس کے ساتھ بٹھایا کہ یہ ایسا نہ ہو کہ پردے کے پیچھے قرآن مجید کو دیکھ کے پڑھے. میں اس کے امتحان لینا چاہتا تھا. پھر 5-7 جگہیں جو میری نظر میں ایسی تھیں کہ جہاں اچھے اچھے حافظوں کو بھی متشابہ لگ جاتا ہے، پڑھنا مشکل ہوتا ہے. سورہ جاسیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ سورہ جاسیہ دن پڑھے تھے راتی نہ آسیہ. میں نے اس سے 5-6 جگہ سے سنا اور بچی نے بالکل صحیح قرآن مجید سنا دیا. تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ الحمدللہ اس امت میں ایسی بیٹیاں بھی ہیں جو 7 مہینے کی مدت میں پورے قرآن مجید کی حافظہ بن گئی. پھر ہمارے بعض بزرگوں نے 1 مہینے میں بھی قرآن مجید یاد کیا. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حج کے سفر پر چلے تو سمندر کا سفر تھا، رمضان شریف آ گیا اور کوئی پورے قرآن مجید کا حافظ نہیں تھا. علماء تو 200 تھے لیکن مکمل حافظ کوئی نہیں تھا. کسی نے مشورہ دیا حضرت آخری صورتوں سے تراویح پڑھ لیتے ہیں. حضرت نے فرمایا کہ نہیں، مجھے تو بہت شرمندگی محسوس ہوتی ہے اتنے بڑے بڑے علماء ہوں اور آخری صورتوں سے تراویح پڑھیں. میں کوشش کرتا ہوں. چنانچہ حضرت دن میں 1 پارہ قرآن مجید کا یاد کرتے اور رات کو تراویح میں سنا دیتے. ادھر رمضان مکمل ہوا، ادھر ان کا حفظ قرآن بھی مکمل ہو گیا.
تو 1 مہینے میں قرآن مجید یاد کرنے کی بھی مثالیں موجود ہیں۔ اچھا، ایک ہمارے قریبی تعلق والے ہیں مفتی صاحب، مجھے انہوں نے شعبان کے اندر ایک رکا بھیجا، حضرت مجھے سر کے اوپر تیل لگانے کی بڑی مہارت ہے، اگر آپ مجھے 15 منٹ دے دیا کریں تو میں آپ کے سر پہ تیل لگا دیا کروں گا، آپ کی طبیعت فریش ہوگی، مطالعے میں آسانی ہوگی۔ تو میں نے اپنے دوست کو کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، اگر اس کو تجربہ زیادہ ہے تو بلا لیں۔ اچھا، مجھے پتہ نہیں تھا ان کے بیک گراؤنڈ کا۔ جامعہ اشرفیہ سے انہوں نے دور حدیث کیا تھا، وہ آئے اور انہوں نے اتنا اچھا تیل لگایا کہ مجھے محسوس ہوا کہ یہ تو بہت پروفیشنل اور تجربہ کار بندہ ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ بھئی آپ نے یہ تیل لگانا کیسے سیکھا؟ وہ کہنے لگے جی میرے ابو کا کام ہی یہی ہے، اور میں ابو کے ساتھ ان کے کام میں مدد دیتا ہوں۔ میرے ابو اب ہڈی جوڑ کا کام زیادہ کرتے ہیں، اور مجھے یہ تجربہ چونکہ ہو گیا ہے تو اس لیے میں اپنے اساتذہ کو جامعہ اشرفیہ میں بھی سر پہ تیل لگاتا تھا، تو میں نے سوچا کہ مجھے آپ کے سر پہ تیل لگانے کا بھی موقع مل جائے۔ لو جی، اب وہ روزانہ پرچی بھیجتے اور میں ان کو 15 منٹ کے لیے بلا لیتا۔ ایک دن مجھے ساتھی نے کہا کہ حضرت باقی لوگ تو نفلی اعتکاف میں مسجد میں ٹھہرے ہوئے ہیں، یہ مفتی صاحب ٹھہرے ہوئے نہیں ہیں، یہ روزانہ یہاں سے لاہور جاتے ہیں اور 8 گھنٹے اپنے